नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के सामने 20 तरावीह के मुताल्लिक़ बयान हो रहा था कि खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के ज़माने में भी 20 तरावीह पढ़ी गईं। 20 तरावीह की वजाहत करना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल जो लोग सऊदी ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर मस्जिदों में 20 तरावीह के बजाय 8 तरावीह पढ़ी जा रही हैं। हरमैन शरीफैन में 20 तरावीह पढ़ी जा रही हैं, उसके अलावा दूसरी मसाजिद में 8 तरावीह पढ़ी जा रही हैं। तो वहाँ जाकर जब देखते हैं कि 8 तरावीह पढ़ी जा रही हैं तो लोग समझते हैं कि शायद 8 तरावीह पढ़ना सुन्नत है। तो याद रखो कि 8 तरावीह पढ़ना सुन्नत नहीं है, 20 तरावीह पढ़ना सुन्नत है, और इसी पर उम्मत का इजमा है, और 20 तरावीह पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, और 20 तरावीह पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने मुबारक से लेकर आज तक 20 तरावीह पर पूरी उम्मत का तामुल है, अमल हो रहा है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि आजकल लोग कहते हैं कि देखो भाई, अरब ममालिक के जो उलमा हैं वो अरबी हैं, पाकिस्तान और इंडिया के उलमा अजमी हैं, तो लिहाजा अरब उलमा की बात ठीक है और अजमी उलमा की बात ठीक नहीं है, लिहाजा हम अरब उलमा की बात मानेंगे और उनकी पैरवी करेंगे। तो याद रखें, ये बात करना बिल्कुल गलत बात है। अजम के उलमा, पाकिस्तान या इंडिया या दूसरे अजम ममालिक के उलमा को अरब के उलमा के मुकाबले में खड़ा करना, ये बात ठीक नहीं है। ना मुकाबला है, ना खड़े होते हैं, ना कोई ऐसी बात है, और ना इस पर कोई फ़ैसला होता है कि अब अरब के उलमा ने 8 तरावीह शुरू कर दी हैं तो पूरी उम्मत पर 8 लाजिम हो गए। ये बात भी सही नहीं है। देखना यह है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ज़माने में 8 तरावीह पर इत्तेफाक हुआ या 20 तरावीह पर इत्तेफाक हुआ। तो जब हम देखते हैं सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ज़माने में, खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, तो हमें पता चलता है कि खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में तो 20 तरावीह पर इत्तेफाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने मुबारक में तरावीह की नमाज़ होती रही, लेकिन लोग अलग-अलग पढ़ते रहे या छोटी छोटी जमात की शक्ल में पढ़ते रहे। 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी, सिर्फ इतनी जमात होती थी। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने मुबारक में भी जमात का इंतज़ाम नहीं था, और इसी तरह पूरे रमज़ान मुबारक में इशा की नमाज के बाद 20 तरावीह, 8 तरावीह का इंतज़ाम नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने मुबारक में ये इंतज़ाम हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने मुबारक में ये वाक़यात पेश आए कि तरावीह की नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए मस्जिद नबवी में, और बाज़ लोग अलग अलग पढ़ रहे थे, बाज़ लोग 2-2, 4-4 आदमी की जमात में पढ़ रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फ़रमाया कि आप लोगों को तरावीह की नमाज की जमात करवाएं और 20 रकात तरावीह पढ़ाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म पर हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में लोगों को 20 रकात तरावीह पढ़ाईं, जमात के साथ पढ़ाईं, और इसी बात पर तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का इत्तेफाक हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसी हस्ती सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तादाद खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकते।
بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کو سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صرف 3 رات تراویح پڑھائیں اور اس کے بعد جماعت کی نماز نہیں کروائی، اس کا منشا کیا تھا؟ اس کا منشا یہ تھا کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا کہ اگر میں مسلسل جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتا ہوں تو تراویح کی نماز فرض قرار دے دی جائے گی میری امت پر، اور یہ میری امت کے لیے مشقت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تراویح پڑھنے سے منع نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ جماعت سے منع کرنا چاہتے تھے۔ یہ منشا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہیں فرض قرار نہ دے دی جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشاء نبوی کو سمجھتے تھے کہ اب وحی بند ہو چکی ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب وحی تو آنی نہیں کہ ہم 20 پڑھیں گے تو پھر فرض ہو جائیں گی، اب تو وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن 20 تراویح پڑھنا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، موطا امام مالک میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات 20 تراویح پڑھائیں، اور اس 20 تراویح کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو 20 تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ کے لیے جاری کر دیا، اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر اتفاق ہو گیا، اجماع صحابہ ہو گیا 20 تراویح پڑھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں آخر تک 20 تراویح مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے رہے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجمی علماء کا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اجمی عالم تھے، پاکستان کے تھے، انڈیا کے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنگلہ دیش کے تھے، خلفائے راشدین میں سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ شخصیت ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر میں آتا ہے کہ 22 مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا اور قرآن بن کے نازل ہوا۔ حضرت عمر کے مشورے پر قرآن بن کے نازل ہوا۔ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ مزاج نبوت کو سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح جاری کروائیں، اور اسی پر صحابہ کا اجماع ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 تراویح پر اتفاق رہا، 20 تراویح مسجد نبوی میں پڑھتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں 20 تراویح پر اتفاق رہا، 20 تراویح پڑھتے رہے۔ امام باقی کی سنن کبریٰ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاریوں کو بلایا، اور ایک قاری کو ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو 20 تراویح پڑھایا کریں۔ وہ 20 تراویح پڑھاتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی جماعت کرواتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی 20 تراویح پڑھتے رہے۔ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں 20 تراویح پر اتفاق رہا، اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد بھی تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کے زمانے میں بھی 20 تراویح پر اتفاق رہا، اور آج تک پوری امت کا 20 تراویح پر اجماع ہے، اتفاق ہے اور عمل ہے۔ اس لیے اب 20 تراویح پڑھنا یہ سنت ہے، 20 تراویح پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی اسلام کے خلاف عمل نہیں ہے، یہ نہ سمجھی کی باتیں ہیں۔ تو بعض ساتھیوں کے پاس علم نہیں ہوتا، دلائل نہیں ہوتے، تو ان کو کوئی آدمی دکھا دیتا ہے کہ دیکھو جی یہ حدیث پاک کی کتاب میں 8 رکعت تراویح آئی ہوئی ہیں، یا سعودی عرب میں جو قرآن کریم کے اردو ترجمے چھپے ہیں ان میں دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ 20 تراویح ہیں، وہاں حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ 20 کے بجائے 8 کا حوالہ ہوتا ہے کہ 8 تراویح پڑھنا جو ہے نا یہ سنت ہے۔ تو لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تو 8 تراویح لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے ترجمے میں بھی اور حدیث کی کتاب میں بھی۔ تو بھائی
وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی بات ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح پڑھائیں، اور تو حدیث پاک میں صرف 8 کا ذکر نہیں آتا، 20 کا بھی تو حدیث پاک میں ذکر آ رہا ہے، 11 رکعت کا بھی حدیث پاک میں ذکر آ رہا ہے، 12 رکعت کا بھی حدیث پاک میں ذکر آ رہا ہے، صرف 8 کا تھوڑا ذکر ہے حدیث پاک میں۔ تو اس لیے یہ صرف 8 رکعت سنت نہیں ہے، 20 رکعت پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہوا ہے۔ تو یہ بات عرب اور عجم علماء کے درمیان کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ عجم علماء نے یا امام ابو حنیفہ نے یہ جاری کر دیا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ جاری کیا ہے اور مسجد نبی میں جاری کیا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں جاری کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جو اصل سنت طریقہ ہے وہ 20 رکعت تراویح ہیں، 20 رکعت تراویح پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ رہی بات یہ کہ ائمہ اربعہ کے زمانے میں، ائمہ اربعہ کے عہد میں کیسے تراویح پڑھے گئیں، کتنی پڑھے گئیں، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔